بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا، سبقاً ہم نے آپ کو پورا نورانی قاعدہ پڑھایا اور اب ہم نورانی قاعدے کو ریوائز کر رہے تھے۔ روزانہ ایک تختی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود اس تختی کو پڑھیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، آگے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 11 مشق سکون یعنی جزم کا ہے۔ آج ہم اس کے اندر مختصر انداز میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے خوب توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سبق کو پورا سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے سیکھنے کو ملے گا۔ جو ہمارے دوست بھائی نئے ہیں، پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور آگے اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 مشق سکون یعنی جزم۔ جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 10 کے خلاصے میں بتایا کہ جزم والا حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر۔ جیسے نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو حمزہ نون زبر ایسے نون ایک مرتبہ پڑھا گیا، تا زبر تا انت۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے جوڑ اور ہجے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ صحیح صاف ستھرے طریقے سے ہوں، پرسکون انداز میں، ایک ایک کلمے کے جوڑ اور ہجے صاف ستھرے طریقے سے، حرفوں کے نام بھی صحیح لیے جائیں، زبر زیر پیش کا نام بھی صحیح طریقے سے لیا جائے اور اس کے بعد اس کلمے کا وقف بھی صحیح طریقے سے کیا جائے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا انت، وقفا انت۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، وقفا اہد، اہد۔ ساتھ ساتھ ہر کلمے کا وقت بھی بتایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پر جو حروف قلقلہ ہیں، جس کا مجموعہ ہم نے پہلے بھی بتایا، قاف طا با جیم دال، خطب جد، اس کا جو مجموعہ ہے وہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ جیسے قا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، با قا زبر بط، شین زبر ش، بط ش، وقفا بطش۔ قلقلہ یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلانا، اس سے قلقلہ ہو جاتا، بط بط ش، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال، اس کے علاوہ کسی حرف کی آواز نہ ہلے۔ جیسے جمعن، اگر اس کو پڑھیں گے جمعن جمع تو میم کو ہلا دیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ حب زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن، وقفا حبل، حبل۔ با پہ قلقلہ ہے تو حبل، حب حب یعنی با تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سبحن وقفا سبحا، سبقا وقفا سبقا۔ اسی طرح بعض اس کو شین الف زبر شا پڑھتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز کو آپ کے بات گوش گزار کی ہے کہ الف جب تک ہوتا ہے جب تک یہ خالی ہو، جب اس کے اوپر جزم زبر زیر پیش کوئی چیز آ جائے پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، شأن، وقفا شأن، شأن۔ اسی طرح تو صاف ستھرے طریقے سے ہجے ہوں، زبر زیر پیش کا نام صحیح طریقے سے لیا جائے اور وقف کرنا بھی پہلے تختی جوڑ اور ہجے کے ساتھ پوری پڑھائی جائے اور پھر رواں بغیر جوڑ کے بغیر ہجے کے، جیسے وضحن وقفا وضحا، عبدا وقفا عبدا، عدن وقفا عدن، عشر وقفا عشر، عصف وقفا عصف۔ ایسے پوری تختی یا ایک ایک پیج کر کے، کوئی تختی بہت لمبی ہے تو ایک ایک پیج کر کے بچے سے بغیر اور جوڑ اور ہجے کے رواں اس تختی کو سنا جائے۔ پہلے ہجوں کے ساتھ، اس میں ہجوں میں خیال کیا جائے، زبر زیر پیش کا نام بھی صحیح طریقے سے، ایسے نہیں غین رازر غر قد غر قن، ایسے نہیں غین رازر غر غین لمبے شغل، ایسے نہیں، حرفوں کا نام صحیح، غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقا،
وقفاً غور قو، اس طریقے سے حرفوں کا نام صحیح لیا جائے، زبر زیر پیش کا نام صحیح لیا جائے، پھر اس کے بعد جوڑ اور ہجے صحیح کیے جائیں، اور وقف کا طریقہ بھی صحیح سے۔ یہاں بھی اس طرح کاف حمزہ زبر کا، بعض اس کو کاف الف زبر کا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی یہ حمزہ پڑھی جائے گی کیونکہ اس الف کے اوپر جزم ہے، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن۔ اور اسی طرح اس تختی کے آخر میں جو آخری کلمہ ہے اس کے جوڑ اور ہجے اس طریقے سے، حمزہ لام کھڑی مد زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آل، نون زبر نا، آل آن، وقفاً الآن۔ تو یہ پہلا طریقہ تو ان کے لیے ہوا جو صرف تصحیح کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ جو قواعد کے ساتھ پڑھاتے ہیں، جنہوں نے نون ساکن نون تنوین کے قواعد کے ساتھ پڑھانا ہے، جو تصحیح کے ساتھ سمپل طریقے سے پڑھاتے ہیں، ان کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو قواعد کے ساتھ پڑھا رہے ہیں وہ کس طرح پڑھائیں گے؟ وہ قواعد کو مد نظر رکھیں گے، نون ساکن نون تنوین کے بعد جو 4 قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے۔ جیسے وہ پہلے تو جوڑ اور ہجے تو اسی طرح کروائیں گے، ایک ایک کلمے کے الگ الگ وقف کے ساتھ، پھر بعد میں جب رواں پڑھائیں گے تو اس طرح لست امرم بردا جمعا حبل خسر، یہاں کے ہر لائن کا ایک پوری آیت بنا کر کلمے کے یہاں لائن کے آخر میں آخری کلمے کے اوپر وقف کریں گے۔ اب لست امرم، را دو زیر رین نون تنوین ہے اور اس کے بعد با حروف اقلاب کا ہے، تو نون ساکن بدل کر پڑھا جائے گا میم سے، امرم بردن۔ اسی طرح دال دو زبر دن نون تنوین ہے، بعد والا حرف حروف اخفا کا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کیا جائے گا، بردن جمعا، عین دو زبر عین نون تنوین ہے لیکن بعد والا حرف یہ اظہار کا ہے، یہاں پر غنہ یا اخفا نہیں ہوگا، جمعا۔ اسی طرح حبل لام دو پیش لون نون تنوین ہے لیکن بعد والا حرف حروف اظہار کا ہے، اس لیے یہاں پر حروف حلقی کا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی اخفا اور غنہ نہیں ہوگا، حبل خسر۔ اس طرح یہ پوری لائن ایک سانس کے اندر یہاں آ کے وقف کیا جائے۔ اسی طرح خلقا سبحا سبقا شأن صبحا، اس طریقے سے، کیونکہ قاف دو زبر قن نون تنوین بعد والا حرف، ہر نون تنوین نون ساکن نون تنوین کے بعد والا حرف دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جس چیز کا ہوگا وہی قاعدہ استعمال ہوگا۔ جیسے یہاں نون تنوین کے بعد با ہے تو اقلاب ہوا، یہاں اخفا کا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، یہاں اظہار کا ہے تو اظہار ہوگا، نہیں ظاہر کر کے بغیر غننے کے اور بغیر اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں اخفا ہوگا کیونکہ یہاں بھی نون تنوین کے بعد سین حروف اخفا کا ہے، یہاں بھی نون تنوین کے بعد سین اخفا کا، یہاں شین اخفا کا، یہاں نون تنوین کے بعد صاد یہ بھی اخفا کا، تو اس لیے یہاں پر اخفا کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ کلمہ جب آگے ملے گا تو وضحن حا دو زبر حن نون تنوین ہے، بعد والا حرف اظہار کا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، دال دو زبر دن نون تنوین ہے، بعد والا حرف حروف اظہار کا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا یرملون، اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو لیکن 4 حرفوں پہ غننے کے ساتھ یا و نون میم لام اور را پہ بغیر غننے کے، قدحن حا دو زبر حن نون تنوین ہے، بعد والا حرف لام ہے، حروف ادغام کا ہے، یہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے، قدحل لغمم، آگے واو دو زبر ون نون تنوین ہے، بعد والا حرف میم حروف ادغام کا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، لغوم، یہاں غننے کے ساتھ ہوگا کیونکہ یا واو نون میم پہ غننے کے ساتھ، یہاں بھی غننے کے ساتھ ہوگا، نون حروف ادغام کا ہے، کاف دو زبر کش کن نون تنوین ہے، نخلن یہ نون تنوین ہے، بعد والا حرف حروف ادغام ہے، یہاں غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا، اسی طرح یہاں بھی۔ تو یہ اسی طرح با دو زبر بن نون تنوین ہے اور آگے حروف اخفا کا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا ہم مد نظر رکھیں گے کہ جہاں غننے والے حروف ہیں حروف ادغام کے یا واو نون میم،
وہاں غننے کے ساتھ ملائیں گے، جہاں بغیر غننے والے جیسے قد حل غمم یہاں بغیر غننے کے. نقعا یسرا، عین دو زبر عن، نون تنوین، بعد والا حرف حروف ادغام کا ہے، غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھے. نقعا یسرا ابقا ترضا سیخشی. تو یہ اس کا طریقہ ہے جو قواعد کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. پہلے جو 4-5 منٹ کی گفتگو ہے وہ ان کے لیے جو صرف تصحیح کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، لیکن بعد والے ان کے لیے جو قواعد کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، جو تلفظ کے ساتھ ساتھ قواعد، نون ساکن نون تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، اس کے حروف ہم نے تختی نمبر 7 میں بھی بیان کیے ہیں. اگر آپ نئے ہیں تو ہم نے اس کا پیچھے خلاصہ مکمل بیان کیا ہے. ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آیت کے یہاں شروع سے لے کر کے آخر تک، یہاں آخر میں آ کے وقف کریں گے، آخر میں آ کے ہر آیت کے جب رواں پڑھیں گے، لیکن جب جوڑ اور ہجے کروائیں گے تو اسی طرح ہر کلمے کے الگ الگ کروائے جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر وقت کے اندر میں نے مختصر طریقے سے، انتہائی مختصر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی پوری کوشش کی. میں امید کرتا ہوں آپ نے ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھی ہوگی. تو برائے مہربانی اگر ہمارا سبق اچھا لگا کرے لائک ضرور کیا کریں، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا اچھے سے پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ نئے خلاصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.